بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر، اور تھے دونوں دریا کے شکاری۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان بھائی کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی، اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان بھائی کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ کافر کی بیوی نے مسلمان کی بیوی کو خود سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے مسلمان کی بیوی سے کہا کہ وہ بھی اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی اس کے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم لوگ بھی ہماری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تم اس قدر غمزدہ معلوم ہو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، تم تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت تریاحت پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تم اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی، اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ شہر کے گلی کوچوں میں بھٹکتا رہا، لیکن اسے کہیں کوئی مزدوری نہ ملی۔ پھر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو دے گا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ مرد مومن 29 دن اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور جب 30ویں رات ہوئی تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ سن کر وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔
ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں اسی بادشاہ کا قاصد ہوں جس کے پاس تمہارا شوہر کام کرتا تھا، اور اسی بادشاہ نے یہ اشرفیاں دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ 30ویں دن نہیں آیا۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا تھا۔ صراف نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم کی قیمت عورت کے حوالے کر دی، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے پاس کام پر گیا ہوا تھا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ آخر تم بادشاہ کا کام ترک کر کے دوسروں کے کام پر کیوں گئے؟ پھر اس کی بیوی نے اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، سچ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔